کرام آپ کے لیے بھی یہ بات حیرت کی باعث رہی ہوگی جب ٹرمپ نے کل غیر متوقع طور پر یہ اعلان کیا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ ہو چکا ہے، ان کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہیں اور اب دنیا کے لیے امن کا وقت ہے۔ انہوں نے جو پیغام جاری کیا تھا اس پیغام کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کھلم کھلا اپنی شکست کا اعتراف کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جو کشیدگی تھی یہ ایسی تھی جو سالوں تک جاری رہ سکتی تھی۔ یعنی وہ تسلیم کر رہے تھے کہ ایران کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر سالوں تک یہ جنگ جاری رہتی اور اسرائیل اور امریکہ مل کر بھی ان کے اوپر اٹیکس اور حملے کرتے تو ایران کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ سالوں تک وہ اس جنگ کو لے کر جا سکتے تھے۔ دوسری طرف اس جنگ کے اندر بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے پہلو اس نے پیچھے چھوڑے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کے لیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن میں آج کی اس ویڈیو میں فوکس کروں گا کہ پاکستان نے اس پورے سینیریو کے اندر، اس پورے منظرنامے کے اندر کیا کردار ادا کیا۔ حیران کن طور پر اور ماضی کے بالکل برعکس پاکستان نے انتہائی کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے اور پاکستان نے حکمت اور بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کا کردار قابل تعریف بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہیں۔ پہلے دن سے جب یہ جنگ شروع ہوئی اور ایران کے اوپر اسرائیل نے اٹیکس کیے تو پاکستان نے واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا اور اسرائیل کی مذمت کی۔ شروع دن سے لے کر آخری دن تک اس موقف سے پاکستان ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا اور مسلسل اسرائیل کی مذمت کرتا رہا اور مسلسل ایران کی حمایت کرتا رہا۔ پھر اس کے اندر ایک تشویشناک موڑ اس وقت آیا تھا جب امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیکس کیے تھے اور دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایران کے 3 نیوکلیئر سائٹس کو ہٹ کیا ہے۔ تو اس وقت جب پوری دنیا اس معاملے کے اوپر، امریکن انوالومنٹ کے اوپر، امریکہ کی فوجی حملوں کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہی تھی، کنسرنس کا اظہار کر رہی تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ امریکی حملے اسکلیشن کو بڑھا دے گی، تب پاکستان نے سب سے الگ تلگ موقف اختیار کیا۔ نہ صرف امریکی حملوں کی مذمت کی، نہ صرف ایران کی حمایت کی، بلکہ یہ بات بھی اپنے اعلامیے کے اندر بتائی کہ امریکہ کے جو حملے ہیں وہ انٹرنیشنل لاز اور انٹرنیشنل قوانین کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ یہاں تک بات نہیں رکی بلکہ پاکستان نے اپنے اعلامیے کے اندر یہ بات بھی بتائی کہ ایران کے پاس حق دفاع موجود ہے اور ایران کے حق دفاع کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہو رہا تھا جب پوری دنیا صرف کنسرنس کا اظہار کر رہی تھی اور ڈائلاگ کی بات کر رہی تھی۔ پاکستان کا یہ واضح اور دو ٹوک موقف امریکہ کے خلاف سامنے آ رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان نے اس قدر واضح، دو ٹوک اور کھلا موقف کیوں اختیار کیا؟ اس کے اندر آپ کو یہ بات جاننی پڑے گی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تقریباً 900 کلومیٹر ایک طویل سرحد ہے اور دونوں ممالک وقتاً فوقتاً ان کے بیچ میں مسائل ہیں جو سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر آر پار، سرحد کے آر پار، سرحد پار کارروائیوں کے الزامات لگاتی رہتی ہیں، دونوں ریاستیں یہ الزامات لگاتی رہتی ہیں۔ پاکستان کا یہ موقف ہے اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے اندر BLA اور BLF جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کے ٹھکانے آباد ہیں، جبکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ جیش العدل نامی ایک تنظیم کے جو ٹھکانے ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ 2024 کے اندر جنوری کے مہینے میں ایران نے پاکستان کے اندر میزائلز اٹیک کیے تھے اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے جیش العدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے پاکستان نے بھی وہاں پر میزائلز اٹیکس کیے تھے اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہاں پر ہم نے BLA اور BLF کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ جیش العدل ایک بلوچ النسل جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور یہ موجود ہے ایران کا جو سرحدی صوبہ ہے سستان کا علاقہ، لیکن اس تنظیم کا یہ خیال ہے اور یہ تنظیم دعویٰ کرتی ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، سستان کی آزادی چاہتے ہیں اور ساتھ میں پاکستان میں موجود بلوچستان کی بھی آزادی چاہتے ہیں۔ تو یہی اس کا یہ موقف ہے، اس کا یہ نیریٹو ہے یا اس کی یہ آپ سمجھ لیں کہ جد و جہد ہے جو ایران اور پاکستان کے لیے اس کو مشترکہ ہدف بناتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے لیے جیش العدل کو ایک مشترکہ دشمن بناتے ہیں اور پھر پاکستان کے اندر جو بھی بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ بھی بلوچستان صوبے کی آزادی چاہتے ہیں۔ تو جیش العدل اور پاکستان کی علیحدگی پسند تنظیمیں اس معاملے کے اوپر ایک ہیں اور وہ بلوچستان کی آزادی چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان قوتوں کو کرش کرنا، ان قوتوں کو اوورکم کرنا یا ان قوتوں کا مقابلہ کرنا، تدارک کرنا، اس کے لیے ضروری تھا کہ ایران کی حمایت حاصل کی جائے اور اس کے لیے ایران کی حمایت حد درجے تک ضروری تھی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کے سرحدات کو دیکھتے ہیں، پاکستان کا مشرقی سرحد بھارت کے ساتھ ملتا ہے اور وہ سرحد پہلے سے ہی غیر محفوظ ہے، وہاں پر بڑی تعداد میں فوج تعینات ہے۔ دوسری طرف مغربی سرحد ہے جو افغانستان کے ساتھ ملتی ہے، وہ سرحد بھی بڑے پیمانے پر وہ غیر محفوظ ہے، وہاں سے ٹیررسٹ کی انفلٹریشن ہوتی ہے۔ ایران کے ساتھ جو سرحد ہے وہ بلوچستان کا جو معمہ ہے، میں نے جتنی بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کا ذکر کیا اور ان کے ارادوں کا ذکر کیا کہ وہ اس صوبے کی آزادی چاہتے ہیں، ساتھ میں ایران
ایران کے اندر جو صوبہ سستان ہے، بلوچستان ہے، اس کی بھی آزادی چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ایران کے ساتھ جو پاکستان کی سرحد ہے وہ بھی غیر محفوظ ہیں۔ تو پاکستان نے دراصل اس سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے ایران کی حمایت کا، میں یہ سمجھتا ہوں، اور کھلا موقف اختیار کیا تاکہ ان کی حمایت حاصل ہو جائے اور اس حمایت کے نتیجے میں ان قوتوں کو کرش کیا جائے۔ اس کی کوشش پاکستان نے افغانستان کے معاملے میں بھی کی تھی۔ افغانستان کے ساتھ سرحد کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان نے، جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملے کیے تو امریکہ کی حمایت کا تو اعلان پاکستان نے کیا، لیکن پیٹھ پیچھے پاکستان طالبان کی تائید اور حمایت بھی کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت موجود تھی جو امریکہ کے زیر اثر تھی اور پاکستان کے لیے دردسر بنی ہوئی تھی۔ تو پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم طالبان کی پشت پناہی کریں گے، طالبان کی تائید اور حمایت کریں گے افغان طالبان کی، تو اس وجہ سے وہاں پر جو ان کی حکومت قائم ہوگی تو وہ حکومت ہمارے زیر اثر ہوگی اور اس لحاظ سے ہماری جو سرحد ہے افغانستان کے ساتھ وہ محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن اس ساری سوچ اور مستقبل کی سوچ کے اوپر کاری ضرب ہم نے پھر بعد میں لگتی ہوئی دیکھی جب افغانستان نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم جو ڈیورنڈ لائن ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد، اس کو ہم فرضی لکیر سمجھتے ہیں، اس کو ہم پرماننٹ انٹرنیشنل سرحد نہیں سمجھتے، اور ہم مناسب وقت کے اوپر پاکستان سے بات کریں گے۔ اسی طرح سے ایران افغانستان کی ہم نے پھر بعد میں ان کی جھکاؤ بھی ہم نے دیکھا بھارت کی طرف، اس وجہ سے پاکستان کی جو سوچ تھی وہ پوری نہیں ہوئی، پاکستان کا جو یہ خواب تھا یہ ممکن نہیں ہو سکا اور وہ سرحد غیر محفوظ ہو گئی۔ اس لیے پاکستان نے اس پورے سینیریو کے اندر حکمت اور بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کے ساتھ اپنے سرحد کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر ایران کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے تو اس سرحد کے اوپر جو موجود ٹیررسٹ قوتیں ہیں ان کو کرش کرنے کے لیے دونوں حکومتیں مستقل اور ایک مشترکہ لائحہ عمل اپناتے ہوئے ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہمیں کردوں کے اندر بھی ملتی ہیں۔ حال ہی میں ترکیہ کے خلاف جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن سرگرم عمل تھی کرد، تو انہوں نے بھی ہتھیار ڈالے۔ دراصل کرد جو ہے وہ ترکیہ کے اندر موجود ہے، شمالی شام کے اندر موجود تھے اور شمالی عراق کے اندر موجود تھے، لیکن شمالی شام اور شمالی عراق کے کردوں کو آپریٹ کرنے والے اور ان کو قابو کرنے والے دراصل ترکیہ کے کرد تھے، لیکن ترکیہ کے کردوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شام کے اندر جو کرد موجود تھے انہوں نے نئی حکومت کے ساتھ ساز باز شروع کی، شمالی عراق کے کردوں کو بڑے پیمانے پر حملوں کے ذریعے کمزور کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں آخر میں بچے ترکیہ کے کرد، تو انہوں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے۔ اسی لیے اگر ایران اور پاکستان مشترکہ طور پر کوئی لائحہ عمل اپناتے ہیں اور ایران اور پاکستان کے درمیان جو مسائل ہیں وہ مستقل طور پر حل ہو جاتے ہیں اور سارا فوکس اس معاملے کے اوپر ہو جاتا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ اسی طرح سے ہی ان بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے لیے ناموافق یا ایسے حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں جہاں پر وہ اپنی آرگنائزیشن کو آپریٹ نہ کر سکے۔